السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوجی اینک بھی کار ہی رہ جاندی ہے۔ وہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک تے تسی ہلنوں ہٹ جاؤ، دوسرا جب نیند آؤں تو پانی پاؤ۔ میرے سامنے بہ کے ہلیو نا، اے روکو نا، ہلن دا کوئی فائدہ نہیں، آرام نہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ واجب الاحترام سامعین کرام، خطبہ جمعہ دا موضوع سورہ المومن 24واں پارہ، تیسرے رکوع تو شروع ہو کے اور چوتھا رکوع، پنجواں رکوع جڑا وہ تک کس نے جانا، پورا شاید بیان نہ ہو سکے مگر خلاصہ وہ میں تھوڑی خدمت عرض کرنا۔ قرآن مجید دے معجزات چوں اور یہ احسانات چوں ایک بہت بڑا معجزہ احسان ہے کہ تاریخ دے کئی ورق جڑے گم ہو چکے تھی اور جنہاں دا ہور کوئی حوالہ نہیں ساڈے کو، نہ کسی آسمانی کتاب نہ تاریخ، وہ صرف قرآن مجید چ اللہ دے رسول علیہ السلام تے وحی دی برکت نال وہ منکش ہوئے اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے سانوں انہاں چیزاں تو آگاہ کیتا۔ انہاں چ ایک قصہ سورہ المومن تے مومن آل فرعون دا، یہ بیان نہ بائبل چ نہ یہودیاں دی تاریخ چ، تالمود بھی کوئی ذکر نہیں، نہ دنیا دی کوئی اور تاریخ دستی ہے کہ فرعون دے دربار چ ایک مومن نے تقریر کی تھی۔ یہ حوالہ ساڈے کو صرف قرآن مجید ہے، اور اس پاروں قرآن مجید نے سورہ ہود کئی واقعات بیان کر کے آکھیا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب دیاں خبراں کوئی نہیں سے انہاں جاندا، وحی دے ذریعے اسی تینوں دس رہے ہیں۔ تو سورہ المومن چ اس مومن دا واقعہ بھی وحی دے ذریعے حضور تے نازل ہویا، ورنہ غیر مسلم جڑے وہ انسائکلوپیڈیا اعتراض کرتے بھی یہ واقعہ بالکل جعلی ہے، یہ ذکر کسی یہودی عیسائی تاریخ سے نہیں کہ کوئی مومن آل فرعون نے تقریر پیتی، مگر اسی اس گل دے محتاج نہیں بھی دنیا کا کوئی اور حوالہ بخائیے،
قرآن مجید کا اپنا بیان ہی کسی گل کی سچائی کی سب تو بڑی دلیل ہے۔ اور یہ ہے کہ پہلی بات جڑی اسی لوگوں کو منوانے ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام کی رسالت تے بحث کرو۔ ایک ایک واقعہ جناب بے حوالہ دو، یہ کوئی نہیں ضرورت۔ پہلاں جنہاں معیاراں تے تسی پیغمبراں نوں پیغمبر منتے جے، انہاں معیاراں تے رسول کریم علیہ السلام نوں جانچ لو، جے انہاں تو بدرجہ اولا اللہ دے رسول نبی نہ ثابت ہون تے نہ منو۔ جدوں ایک باری گل مک گئی بھی آپ اللہ دے رسول ہے تے دنیا دی ہور کسی کتاب چ لکھیا یا نہیں لکھیا، خود رسول اللہ دا کہنا کہ میرے اللہ نے اتاریا، یہ ہوئی بہت بڑی دلیل۔ اے نقطے دی گل ہے، ورنہ ہر معاملے تے یہ کوئی حوالہ کھاؤ، حوالہ کوئی نہیں، حوالہ رسول دی زبان ہے اور قرآن تو اترنا۔ باقی جنہاں موجزاں جڑے کیریکٹر نہ پرکھ کے تسی ہور پیغمبراں نوں مندے جے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معیار تے 1000 درجہ انہاں تو اعلیٰ نہ نکلن تے آپ دی نبوت نوں نہ منو۔ تے جے نبوت من لئی ہے تے ہن حوالیاں دی لوڑ نہیں، خود نبی علیہ السلام دا بیان ہی کافی۔ شروع تے اللہ رب العالمین نے جو کوئی فرمایا، 3 آیتاں میں پڑھیاں، وہ دے اللہ پاک فرمایا اولم یسیروا فی الارض، لوگ زمین چلے پھرے نہیں۔ دعوت دیتی ہے کہ تہاڈیاں اکھاں بند ہے، یہ دنیا کدی تسی زمین تے گئے نہیں، تانوں ویران شہر نظر نہیں آؤندے، کھنڈر نہیں ملتے، اجڑے قلعے نہیں ملتے، پرانی بستیاں ٹٹھیاں نہیں ملدیاں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ جڑے کبھی زمین کتے گئے ہی نہیں، جتھے جمے اتھے ہمیشہ ساری عمر قید رہے، دنیا پھرے نہیں ہے؟ فَلْيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ زمین تے پھر دے تے ویکھ دے کہ جڑے لوگ انہاں تو پہلاں ہوئے انہاں دا حشر کی ہویا۔ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بغاوت کیتی ہے، اپنی طاقت دے نشے جو خدا دے باغی ہو گیا اور اللہ دی زمین تے انہوں نے مخلوق خدا دا جینا حرام کیتا ہے، تے نتیجہ کی بھگت کے مریا ہے؟ اینے خاندان دنیا چاہے، حکومتاں انہوں نے بنیاں، تاریخ دیاں کتاباں پڑھیاں، زمین اپنے آثار اور نشانیاں نہ پڑھی ہے، کہ انہوں دا آج کوئی نام لینے والا نہیں لبدا، الو بول دے انہوں دے مقبریاں تے۔ تو زمین کیوں نہیں یہ لوگ پھرے کہ زمین ویکھ دیں گے کہ اللہ نہ ٹکر لینے والے جڑے کس نتیجے نوں پہنچے؟ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ زمین جہدے نالوں زیادہ طاقتور سی، انہوں دے لشکر انہاں زیادہ سی، انہوں دے کمانڈوز زیادہ سی، انہوں دے جرنیل زیادہ سی، اینیاں طاقتاں دے مالک سی کہ ساری دنیا نال دے سارے نال زیادہ طاقتور سی، فرمایا قوت بھی انہاں نال زیادہ سی۔ اے ہن دے جڑے اکڑ دے فرعون نا، اے قریش جڑے رسولاں ٹکر لے، اے کی انہاں دی کی حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، انہاں دے مقابلے بڑے بڑے ہو چکے، جنہاں دی طاقت بھی زیادہ سی، وآثارا فی الارض، اور زمین دے اندر انہوں نے جڑیاں یادگاراں بنائیاں اور اپنی سمجھو ترقی دے نشان قائم کیتے، قلعے تے پل تے برج تے دوسریاں چیزاں فرمایا وہ دنگ کرن والیاں سی، اور کئیاں دے نشان ہن بھی موجود ہیں۔ قوم سمود قوم عاد دیاں بستیاں ہن بھی لوگ جا کے حیران ہوندے بھی اس زمانے چ نہیں ترقی ہوگی۔ قوم سمود دے علاقے میں جائیے، باہروں ویکھو ایک غار نظر آਉਂدا، وچ وڑو تے کئی منظریاں عمارتاں وہ کھود کھود کے بنائیاں، قلعے محل۔ اللہ فرماؤں طاقت بھی زیادہ سی، اور ان لوگوں نے اپنی اس ثروت اور اپنی اس دولت کی نمائش کر لی، یادگاراں بھی زمین سے بڑیاں بنائیاں تھی۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، مگر انہیں لشکراں دے باوجود، انہیں ترقیاں دے باوجود جدوں خدا دے نافرمان اور باغی بنے، انہوں نے گناہ کیتا تے اللہ تعالیٰ نے انہوں دے گناہ دے نتیجے انہوں نے پکڑ لیا۔ نہ انہوں دے لشکر انہوں دی مدد کر سکے، نہ انہوں دیاں وہ جڑیاں ترقیاں سی انہوں نے کوئی فائدہ دے سکیاں، سب ترقیاں کسڑ گئیاں۔ اللہ نے زمین تو انہوں دا نشان مٹا دتا، وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ تعالیٰ دے مقابلے تے انہوں نے بچاؤن والا کوئی نہ ملیا ہے۔ نہ انہوں نے فوجاں بچا سکیاں، نہ انہوں نے ترقیاں انہوں نے کوئی فائدہ دے سکیاں، نہ انہوں نے جماعتاں نے کچھ کام دیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ سارا نتیجہ انہوں نے کیوں پختیا؟ دنیاوی لحاظ نہ تو بڑے مضبوط نظر آتے، سب سمجھتے سی بھی انہاں دی کرسی ہن کون ہلا سکتا، فرمایا نہیں، لوگ سمجھتے بھی صرف دنیاوی ترقیاں جڑیاں ہے کامیابی کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ وہندا رہندا بھی انہاں نوں کون تے نہیں لگ گیا۔ یہ خدا دے پیغمبر جڑی تعلیم لے کے وہ خلاف نہیں چل رہا۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ خمیازہ تب پکتیا کہ اللہ دے رسول اور نبی انہوں کو واضح دین لے کے آئے، موزے لے کے آئے، فکفروا، منیا کوئی نہیں، انکار کرتے رہے، ٹھٹھے کرتے رہے۔ فاخذہم اللہ، اللہ نے پھر پکڑ لیا انہوں، انہ قوی شدید العقاب، تے اللہ نو جڑے کمزور اور بے بس سمجھے نا بھی اس جہان دا راجا جڑا مارا پی چکا ہونا، وہ زور ہی کوئی نہیں کہ نہ ظالم نے فرمایا قوی، وہ طاقت ہون بھی بہت اسے طرح پاورفل ہے، شدید العقاب، اور تسی فکر نہ کرو ہر ظالم دے پیچھے وہ پیچھا کر رہا ہوں، بہت سخت طریقے نال دی گرفت کرنی ہوں، انہیں صرف مہلت دینا۔
یہ تمہید ہے اگے قصہ مومن کا. اس تو پڑھی بعد لوگوں نے اخبار پڑھیا ایک دینی جماعت نے جنہیں لکھاں کا اجتماع کیا اتنے دین دے نام تے ڈھونگ رچایا گیا کہ جہو جہ لوگ ہوں وہ حق مارنا اور ان اللہ دے رسول کی طرف منسوب کیا. یہو جہ لوگ جڑے اس قابل ہے کہ انہوں تے نفرین بھیجی ہے انہوں تے لعنت دی بد دعا کی چیز ہے کہ خدا دے نام تے فراڈ کر رہا ہے. یہ مطلب جسے فرعون حکومت مصر سے کر رہا سی باقی موسیٰ علیہ السلام یارو انہوں کی قوم اسے لائق سی فرعون نوں تخت ملے. شرم کریا کرو خدا دے ظالم اور باغی بندے اگر زمین سے مسلط ہو جان تو ریا دے پیٹے پا دیں میں ریا اس تو تاج انہوں سزا ملی گئی. حضرت مسیح علیہ السلام آئے تو اسے رومی لوگ جڑے سی حکومت کر رہے سی ساری دنیا میں جکڑیا سی. کیا حضرت مسیح علیہ السلام انہوں نے منن والے لوگ مجرم سی کیوں نہ وہ ظالم مسلط کرتے کیا. یعنی جواز فراہم کرنا ایک قوم گل کر کے بنا دینی کہ نہیں حکمران تے بے گناہ تہاڈی کیتیاں دا نتیجہ تہاڈا. ارے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دے کہ جس طرح دے تسی ہو گئی اللہ لگ لیا دنیا کا کوئی مولوی اللہ دے رسول نے اگر فرمایا میرے سامنے پیش کر خدا تو ڈر دو. اللہ تو دسن دیا کہ ظالماں نے خدا دیا نافرمانیاں کیتیاں اور زمین تے انہوں نے فساد مچایا تو میں انہوں نے تختے اٹھتے نہ انہوں دیا فوجاں کام آئیاں نہ انہوں نے خزانے کام آئے. تسی انہوں نے مور لا کے دیں جی نہیں تسی نہ کچھ بھی غمگین ہے رعایا دا اپنا ہی قصور ہے. ظالم مسلط ہو جان تو جان چھڑاؤن کی بجائے الٹا یہ جائے ٹیکے لاؤں جی لوگ آرام نہ بہ جان. اللہ فرمایا نہیں ظالماں دی گرفت ہوئی ہے تو لو انہوں نے ایک واقعہ اللہ نے فرمایا تو عام میں گل سناتی تار زمین پڑھی ہے یہ لوگوں کے آثار یادگاراں کہ کداں تباہ ہوئے مگر خاص قصہ بھی اللہ فرماتا کہ تمہیں سنائیے 22-23 ہے تاں مومن آل فرعون نہیں تدے سورہ مومن اخوان. یعنی فرعون دے خاندان سے ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام دے معجزے ویکھ کے انہوں دا کردار ویکھ کے انہوں دی نیکی ویکھ کے متاثر ہو چکا مومن ہو چکا مگر ایمان انہیں اپنا چھپایا. اجے نہیں سی وقت آیا کہ وہ ننگا ہوئے بازار انہوں دے نال ہی سی اپنی قوم دربار جاندا سی اتنے مشوریاں شریک ہوندا سی ساری گلاں باتاں رلیا رہندا سی کان یکتم ایمان چھپایا سی. اس تو ہی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دین دی بہتری لیے اگر کبھی آدمی نے چھپنا پے کوئی گل ایک اپنے مفاد لیے چھپنا کہ نہ رل کے الو سدھے کرو تو کمائیاں کرو تو ممبریاں لاؤ تو اسمبلیاں کھاؤ پیو یہ نہیں. دین دی بہتری اگر یہ تقاضا کر دی وجہ ہے نا تو ننگا ہو بچ بڑے آ رہا ہے جنی کی کوشش ہو سکتی ہے انہوں موڑن دی کر نہ ہوگا وقت آ جاؤ تو پھر ننگا بھی ہو جی. اللہ نے مومن آل فرعون کا تذکرہ کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. فرمایا تمہیں یہ عام گل تو سناتی ہے بھی قوماں نہ کئی باری ہویا آ فرعون دی گل سنائیے جنہیں ملک مصر تے اپنے آپ خدا منوایا ہے. لوگ خدا دے نام تو کہہ دیں بھی سارے تو خدا کوئی نہیں کھواؤں. اے بھی دین اسلام تے ایڈی وڈی ضرب ہے جہد اسلام بالکل زخمی ہو کے رہے چیخ رہا ہے اور مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی بھی خدا بنے ہیں لفظ نہیں خدا دا بول دے ہر وہ شخص خدا جڑا میں جو کہنا چلے گا بالکل وہ گھٹ لفظ عربی زبان چلا تو ہے ہی نہیں وہ اس زمین دا خدا جڑا میری جو مرضی ہے یہ قانون از غلامی فطرت آزاد را رسام کن تا تراشی خواجہ برہمن کافر تھے آندہ برہمن بت پوچھ کے بھی ہونا ہندو کافر نہیں جنہ مسلمان تو بڑا کافر ہے کہ تو روز ایک آقا تراشی جانا روز ایک نواں تیرا سردار ہے تیرا جدھر مرضی تینوں لے جانا تا تراشی خواجہ از برہمن کافر تری تو برہمن آنا بت پوچھتا تو ہڈے جان گنت خدا جڑا کوئی 4 پیسے سرمایہ دار ہو گیا تو وہ اگے ہاتھ جوڑنا چودھری صاحب کوئی مولوی صاحب کوئی سردار صاحب کوئی صدر صاحب تا تراشی خواجہ برہمن کافر کلمہ توحید جیسے تو لوگوں نے لڑتا سی عرب دے لوگ ایڈے بیوقوف سی بھی بلال رضی کہہ دے لا الہ تو مارنا جان جی اینا ہی لالا سی بھی وہ نہیں سی بت پوجنا چاہتا انہوں نے کی تکلیف سی وہ پوجتے رہیں دے نہیں سی پوجتا نہ پوجن گل یہ نہیں سی بلال جدوں سے اشہد اللہ الہ وہ اعلان کرتا سی کہ میں ساری حکومتاں دبا گئی کسے حکومت نو نہیں منتا کسے پارلیمنٹ نو نہیں منتا میں کسے کورٹ نو نہیں منتا کسے کچہری نو نہیں منتا میرے لیے صرف ایک اللہ دا حکم جڑا ہوئی حکم بغاوت دا اعلان پوری دنیا کے سامنے بالکل ڈنکے دی چوٹ کے انہوں نے تختے اٹھ دینے گلا نہ دباؤں تو اور کی دباؤں اور سید مودودی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی نچوڑ کہ اسلام تو ادھر ہی دبا ہو گیا جدن انگریزوں نے اپنی فوج کی چھاؤنیاں مسلمان امام رکھ لیا پھر جماعتیں ہوں ادھر نہیں پتہ لگے وہ سمجھ چکے کہ نہ اذان ہے نہ امام ہے نہ نماز ہے ورنہ کافر اپنی فوج چاہے کہ نمازاں پڑھ سمجھ گیا کہ کھ بھی نہیں یہاں کے پلے یہ ہوں بےوقوفوں کا ایک ٹولا پڑھتے رہن متے کساؤں رہے نہ کتنے وہ اسلام ہے جڑا دنیا کا تختہ اٹھنا چاہتا فرمایا فرعون کی طرف اسی موسیٰ علیہ السلام بھیجا واضح دین لے آیا خدا دی شریعت سلطان مبین اور نال جڑے دا نشان سی وہ بھی واضح
ہر پیغمبر جڑا نے بہت بعد معجزہ ملیا، کوئی نبی نال معجزہ نہیں لے کے آیا، بہت دیر بعد کافراں نے جو ضد کی کوئی معجزہ وکھا ادوں، نہیں تے دلیلاں ہوندیاں سی، مسئلے ہوندے سی، گلاں دے جواب ہوندے سی۔ موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام دی پوزیشن بالکل ہور سی، ایک ظالم دی طرف جا رہا سی جنہاں نے انہاں دی قوم نو غلام بنایا سی، اور موسیٰ علیہ السلام دا بھی دشمن سی، انہاں کولوں دا بندہ مریا سی، ادوں دا وہ آندا سی مینوں پھڑنا تینوں سزائے موت دینی ہے، اس تو موسیٰ علیہ السلام مصلی نام دا جاندے ہی مارے جاندے، اسے وے ختم کر دیندا۔ اور خود موسیٰ علیہ السلام بھی آکھیا سی اللہ مینوں کی بھیجنا، ورحم علیہ ذنب، میرے ذمہ انہاں دا الزام ہے، میں جاؤں گا تو مینوں قتل کر دیں گے۔ اللہ نے آکھا نہیں نشان ایسا دوں گا بھی ہاتھ پاؤں دی ضرورت ہی نہ کرو، سلطان مبین، واضح نشان لے کے آیا، اور وہ لاٹھی سی موسیٰ علیہ السلام دی جڑی اللہ نے آکھا چڑھ دیں توں انہیں سپ بن دینا، فرعون دی کی مجال ہے تیرے نیڑے آ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام دے قصے تسی پڑھو گے، بے نبی اپنے نال معجزہ لے کے آیا، نہیں تے کوئی 10 سال لنگا چند ٹکڑے کر کے کھایا، کوئی لوڑ نہیں، مسائل نہ گل کرو، مگر اس ظالم دے مقابلے مسلح کرنا ضروری سی، پیندے ہی نہ ہاتھ پا لے پیغمبر نوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے، جدوں فرعون جڑا سی وہ دربار پہنچے، انہیں آکھیا بڑا رہبر بن کے آ گیا، بندہ مار کے نٹ گیا سی، ہن نبی بنیا پھرنا، انہیں آکھا بندہ بن گا ورنہ ویکھ پھر تماشا، چھوٹا سپ بڑا سبحان مبین، اللہ آندا سپ بھی بنیا نہیں، چھوٹا جہا نہیں، سبحان اژدہا کہ منہ کھولے تو سارے نکل جائے، ننگا چٹا جڑا سب نے ویکھیا، اور جدوں انہیں منہ کیتا فرعون انہیں آکھیا موسیٰ خدا دا نا اینوں ہاتھ پار گئے ہی اسی۔ اس تو اللہ تعالیٰ کیا موسیٰ علیہ السلام آیا تے نال دین بھی لے کے آیا تے واضح نشان لے کے آیا، الا فرعون و ہامان و قارون، ٹکر کنا نہ سی، آکھیا جا کے مسجد سے تبلیغی اجتماع کریو، فرمایا 3 بے ایمان ہے تخت مل کے بیٹھے، دنیا نے انہیں اپنے قابو کیتا، فرعون ہے وہ تخت دا مالک ہے، حامان ہے مندر دا پادری ہے وہ بھی نال رلیا، مولوی بھی نال ہے وہ، قارون سرمایہ دار بھی نال ہے، قارون دولت دے ڈھیراں دا مالک ہے وہ بھی گٹھ جوڑیا، حامان مذہبی پیشوا ہے، آمن دیوتا مندر دا پجاری ہے، فرعون نے انہوں بھی نال گنڈیا، اور آپ سیاسی ہے حکمران ہے، یعنی سیاست مذہب اور سرمایہ کٹھے ہو چکے، دنیا نے اپنے قابو کیتا، کوئی غریب اٹھ نہیں سکتا، کوئی چوں نہیں کر سکتا، شکنجہ ایسا چلا جا، فقالوا ساحر کذاب۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزے آ کے دکھائے، جواب دیتا 2 حرفی، فرعون نے بھی، حامان قارون سارے نے ساحر کذاب، ایک پاسے معجزے سی، انہوں نے پھوک مار کے اڑاتا کہ کوئی نہ دھوکھا کھاؤ کہ سوٹا صاحب بن گیا تو بغل چو ہاتھ کر دیا تو چمکن لگ پیا، یہ جادو ہے، لوگوں نے احمق بناتا، لوگ کی فرق کر سکتے، معجزہ کی جادو ہو تو جادو نہ بھی ہو جائے کرشمے جانے، کہوں گا میں نہ میری ریت گھبرا جاؤ، سب جادو ہے، کوئی نہیں معجزہ دیکھو، کذاب۔ اور دوسرے پاسے جڑا دعویٰ ہے نبوت سی میں اللہ دا رسول ہے، نبیوں نے کہا جھوٹا، معجزے جادو کہتا، دعویٰ نبوت نے کذب کہتا کہ غلط آندا، کوئی خدا نے نہیں نبی بھیجا نہ رسول بھیجا۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، دربار لگ گیا، پھر پارلیمنٹ آ گئی، اسمبلی بہ گئی کہ فیصلہ کرو فرعون کی کرنا چاہیے، فرعون بہ گیا، انہوں نے کہا مشورہ دیو، تو اللہ فرماؤں جب موسیٰ علیہ السلام حق لے کے آ گیا ساری طرف انہوں نے کول، انہوں نے کہا تو انہوں چھٹی دے ہی رکھیں گا، اسی طرح اپنا کام کرتا رہا، تیرا تختہ اڑ جاؤ گا، ملک دے لوگ باغی ہو جان گے، تیری حکومت جاندی رہو گی۔ قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، اے حکم کئی مدت ہو گئی سی، ختم ہو چکا سی، موسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دے وقت سی، بچے مار دے انہوں دے بچیاں دے متر سی، انہوں نے کہا متر نہ رہن دے، اس شک نو بحال کر دے، انہوں نے بچیاں جڑیاں زندہ رکھو، بچے دوبارہ قتل کرنے شروع کر دے۔ انہیں یا کیا فکر نہ کرو، میں ایڈا بیوقوف نہیں سن، قتل ابناءہم، سورہ اعراف کہ بالکل یہ شروع کر دیں گے، انہوں نے بچے بھی ماریں گے اور ان دیا لڑکیاں بھی زندہ رکھیں گے، دو طرفہ فائدہ، ایک پاسے یہ بھی مطمئن ہو جان کہ فرعون بے خبر نہیں، تے دوجے پاسے بیچارے اسرائیلی کم جان جڑا سورہ اعراف چاہتا انہوں نے کہا موسیٰ تو نہیں سی آیا، ادوں بھی اسی دکھاں سی، تو آیا سانوں کی لبا، اسی مصیبتاں پے ہیں، تیرے آن نہ سانوں نفع کوئی نہیں ہے، ساری بدبختی اضافہ ہویا، تو آ کے سانوں کوئی نفع نہیں پہنچایا، سانوں مصیبتاں پات، کہنے گا فکر نہ کرو، بچے مار دیں گے، نہ عورتوں زندہ رکھیں، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اپنے وروں ساریاں کوششاں کی چاندہ کافراں دیاں تدبیراں ناکام گئیاں، اس طریقے نہ موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلیاں دا رستہ رک گیا، ٹھیک ہے کچھ سال وہ ظلم کر چکا اور بیچارے نے دکھ دے دا، مگر انجام کی ہویا پھر اللہ فی ضلال، ناکام رہیاں تدبیراں، کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ یا قرآن کسے سنا رہا ہے، اس تو ویسی اس کہانی سمجھیے، فرمایا زندہ خدا ہے،
اس زمین تے دی نظر ہے اور جو کچھ ہو رہا ویکھدا ہر شے نوں تسی گھبراہٹ دے ہن کی بننا کی ہے جنہیں بنانا وہ پیچھے سو گیا کبھی ہے شدید العقاب ہے پھر کچھ دیر مہلت ہو سکے وقال فرعون ضربنی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد وہ بھی اسکیم چل گئی بچے مارنے دوبارہ شروع ہو گئے لڑکیاں زندہ رکھنیاں مگر پھر ایک دن اجلاس بلایا کہنے لگا یار مینوں اجازت دیو سارے بچوں ہٹو رستوں مینوں کلی اختیار دیو کہ میں موسیٰ نوں قتل ہی کر دیاں ایک کام خراب ہوندا جاندا ولیدعو ربہ تے جے کوئی دا رب ہے گا تو انہوں بلا لوے میں انہوں لگا قتل کرنا تے اپنے رب نوں مار لوے آواز کے انہوں بچا لوے انی اخاف ان یبدل دینکم ان یظہر فی الارض الفساد کہنے لگا تسی مینوں سمجھ لے میں ملک دا بھلا نہیں کردا میں ملک دا خیر خواہ میں قوم دا خیر خواہ میں جو سوچنا بہتری سوچنا قومی مفاد سوچنا اس تو اگر انہوں میں قتل نہ کیتا تے مینوں ڈر ہے یا تہاڈا دین بدل دے گا اتنے مذہب ہے شرک دا مٹ جو ان یظہر فی الارض الفساد اگر مذہب نہیں بھی تبدیل ہوگا تو ملک کی مینجمنٹ تباہ ہو جائے گی انتظام خراب ہو جائے گا دہشت گردی ہو جائے گی یہ بنیاد پرست غالب آ جان گے اے صاف فرعون نے آخیا کہ یا دین بدل جانا تا اگر یہ کام کرتا رہا یا زمین جڑی مصر نہ فساد نہ پر دینی ہے اس ملک گڑبڑ ہونی ہے ہنگامے ہونے اس تو مینوں کلی اختیار دیو کہ میں خاتمہ کراں تاکہ نہ اتنے دہشت پھیلے نہ کوئی اور فساد پھیلے ویکھ کیسی تقریر کر رہے کہ بازار ہوئے بھی یہ ملک دا خیر خواہ کوئی نہیں انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب موسیٰ علیہ السلام بھی جدو سن لیا دربار سے فیصلہ ہو رہا میری موت کے بارے برنٹ جاری ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا میں اپنے اور تواڈے اس رب کی پناہ لے لی ہے جڑا ہر متکبر تو جڑا قیامت دے دن نہیں منتا تو یہ ظالم دو جی چاہے کر سکے جدو انہوں نے قیامت سے ہی مانی وہ جو ظلم کر لین کر لیں میں انہوں دے مقابلے ہوں اپنے رب کی پناہ لے لی میرا رب مینوں بچاؤ گا یہ کر رہا ہے جو کر میں انہوں اور کی کر سکتا نہ میرے کو فوج ہے نہ میری قوم اجے منظر وہ تو بیچارے آپ مغلوب ہے رہا مگر میں اس رب کی پناہ لے لی ہے جڑا میرا بھی رب ہے تو تہاڈا سارا دے رب تو ایسے متکبر اور ظالموں کے مقابلے میری حفاظت فرماؤ جدوں معاملہ میرے پراؤ اتوں تک پہنچ گیا کہ فرعون قتل سے تر گیا درباریاں بھی اجازت دیتی کہ ٹھیک ہے سارے قانون معطل ہے سارا آئین جڑا ختم ہے تو مکا دے انہوں موسیٰ علیہ السلام اسے مومن آل فرعون نہیں رہ سکے جس سے صورت مومن ہے وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمان وہ مومن بندہ جڑا فرعون دے قبیلے چو سی کوئی عام بندہ بھی نہیں سی خاندان دا بندہ مفسر لکھ دے چاچے دا پتر سی فرعون آج تک انہیں ایمان چھپایا سی لوک کے رہندا مگر انہیں آخیا یار ننگے ہون دا وقت آ گیا خدا دا پیغمبر ہی قتل ہو گیا تو میرا ایمان کہڑے کام دا میں لکا کے قیامت دے دن لے گیا اب کلمہ پڑھیا ہے کہڑے کام آؤ گا اللہ دے پیغمبر دی جان خطرے پی گئی ہے میں تماشا ویکھدا ہوں چپ نہیں رہا تقریر وہ جڑی ہے اس قابل ہے کہ انہاں دنوں سارے بندے پن جنوں اپنے دماغ بٹھاؤ کس طرح بولیا پھر انہیں آخیا تقتلون رجلا یقول ربی اللہ ایک اللہ دے بندے نوں صرف اس گناہ سے قتل کر دے جی وہ کہہ رہا میرا رب اللہ کہ زمین خدا دی ہے خدا دا دین چلنا چاہیے شریعت چلنی چاہیے ایس جرم سے مار رہے کوئی قتل کیتا ہے کوئی ڈاکہ ماریا کوئی زنا کیتا ہے کوئی جرم دسو کیا ہے لا قانونی شروع تسی کیتی ہے کوئی جرم نہیں اس بندے جرم تو تسی کر دے وہ صرف یہ آندا کہ میرا رب اللہ اس سے مارنے لگی وقت جاکم بالبینات من ربکم تے یہ بھی نہیں بھی خالی ہاتھ ہے تسی کہو سانوں کی پتہ رب اپنے نال تواڈے رب دی طرفوں جی تسی بھی مخلوق کے جنہیں تانوں بنایا جس کو جانا وہ دی طرفوں واضح معجزے لے کے آیا بے تسی آندے نشان بخا سوٹا سٹدا سپ بندا کنے سال گزر چکے جی تھی رات دے ہنیریاں آخیا انہیں بغل چ کھڑا کریا تو سورج واگ چمکدا نکلا اس تو این واضح معجزے تسی ویکھ چکے جے جرم وہ کوئی نہیں انہوں قتل کرنا چاہتے وہیں کو کاذبا فلا کذبوا وہیں کو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم جے وہ جھوٹا ہے پھر آپ پہ اپنے جھوٹ دا بال پوتو گا اے فرض کر کے انہیں آخیا ورنہ دس چکا کہ وہ خدا دی طرفوں آیا پیغمبر ہے ایتھے قادیانی دجالاں نے کر لیا کہ تو پتہ لگا جے جھوٹا نبی بنا انہوں کچھ نہیں کہنا چاہیے جھوٹا ہوگا تو آپ پہ ماریا جاؤ گا نہیں جے تمہیں کہدا گناہ ہونا تو ہی مان لو ایس چو کٹ دے جائے چوں یعنی جہاں جھوٹا اٹھے میں اٹھ گا مینوں کچھ نہ آکھو مینوں مان لو جھوٹا ہوں گا تو آپ پہ پودا لو اے مانا اس اللہ دے ایک بندے دا یہ شک نہیں نہ یہ کوئی شبہ ہے صرف مخالف نو چپ کرانا ہوندا میں ایک گل چ رہے ایک ضدی ہے انہیں آخیا بالفرض تہاڈی مان لواں میں حالانکہ موضے لیا چکا ہے اللہ کی طرفوں پر چلو ہارے کا نام مننا پہ جھوٹا ہی ہے
ایڈا ایک بندے دے مگر پین کی کہڑی لوڑ ہے مینوں قتل کر کے تمہیں کھانا نہیں ہضم ہوندا کہ جے سچ نکل آیا تو کی بنوں گا پھر جڑا وعدے کردا پیا عذاب خدا دے دیں تسی کی کرو گے یہ انہوں نے سوچن تے مجبور کرنا ورنہ انہوں شک شبہ کوئی نہیں نہ وہ کسی مغالطے سے وہ ڈنکے کی چوٹ رہا کہ خدا دا رسول ہے اور موجے لے کے آیا اس سے سچے جھوٹے کی پچھان نہیں صرف ایک آدمی جڑا ہٹ ٹرمی کرے انہوں روکن لیا بھئی یار گھڑی تو ٹھہر کے مولوی صاحب دی گل تے غور تے کر لا اے سوچن کی دعوت دینی ہوں اور شک نہیں ہوں وہ نیک بندے نے آخیا کہ اگر جھوٹا بھی ہے تو خود پوچھ لو گا جی سچا ہوا تو کی بنوں گا اللہ دا عذاب آ گیا جا وعدہ کرتا پھر کی پوؤ گا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب نال ہی اس اللہ دے ایک بندے نے آخیا بھائی کدی وہ لوگ ہدایت نہیں پاؤندے تے ایک ہدایت دے بارے سمجھو یہ اصل جدے جدے خطبے چاہیے نا اسی اردو چرن میں ہر جگہ ہدایت دا معنی کر اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا یہ کوئی گل نہیں بنتی کتے ہدایت دین دا معنی یہ نہیں ہوندا کسی نے نہیں رستے دا پتہ انہوں دسنا یہ اللہ کافراں مومن سب دستا کوئی چلے نہ چلے اللہ دی ہدایت ہدل للناس کافراں میں انہیں رستہ دسیا یہ طرفداری کوئی نہیں کی میں انہوں دسیا دسن دی حد تک ارات طریق کیا رستہ دے کافر مومن سب نے ہدایت دیتی مگر ایک ہدایت ہے پھر چلن دی توفیق پھر چلاوے بھی اللہ یہ انہوں نے دیندا اللہ پاک ہونا یہدی الیہ من اناب جنہوں نے ویکھ لیندا کہ انہاں شوق اور واقعی چلنا چاہتا انہوں دے نال ہو جاتا انہوں توفیقاں دے ساتھ دیندا پھر انہوں دی مدد کری جانا جڑا خود ہی نہیں چلنا چاہتا انہوں پھر چک کے چلاوے اللہ یہ ہدایت صرف نیکاں نوں ملتی ہے اور ایک ہدایت تے تو اگلا کہ ایثار المطلوب چلدیاں بندہ اللہ تعالیٰ دے دربار پہنچ جائے جنت حاصل کر لے کامیابی نوں پا لے مراد پا جانا اتنے مانا وہ ہوتا ہے یاد رکھو یہ الگ ذہن وچ رکھو گے تا ہدایتاں پڑھنا ویکھنا بھی اتنے کس ہدایت کی گل کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ وہ رستہ دکھاؤ والی ہدایت نہیں کہ اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا اللہ یہ ہدایت کامیابی منزل مراد تک پہنچنا جڑا ہے انہوں نے صرف ملتا جڑے نیک ہوں تد فرمایا مومن نے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرفا کذاب مسرف کی ہے جڑے بد عملی چگے ہوئے اے قرآن دا کی کرا ایک قرآن تے ایسے رکوع تے جانا سال لنگ جائے مسرف کذاب دو جرم ہوں گناہگاراں دے مسرف کہ بد عملیاں بڑے کماں دی نہیں چاٹ پی شراب پینی جھوٹ بولنے کرپشن کرنی لٹنا انہوں نے وہ گناہ پھر برے نہیں لگتے مسرف حد تو لنگ جاندے ایک گناہ ہے کذاب عقیدے دی خرابی جھوٹ بول دے خدا دے نال کئی شریک بنائے قیامت دن چاہے آدھے آنا ہی نہیں کوئی آدھے آنا تو اسے فلانے نے چھڑا لینا کچھ نہ کچھ غلط بیانی جھوٹے عقیدے یعنی عملی خرابیاں اور عقیدے کے اندر غلط بیانیاں فرمایا یہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کبھی با مراد نہیں کرتا 4 دنوں کا کاروبار چل بھی جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی یا اتنے عذاب آؤ گا ورنہ آخرت تو تباہ ہو گی نہ باسیاں لیا کرو تو جڑا اس طرح اٹھ کے چلا جائے باہر جا کے پانی لے تھی اینا مزہ خراب کرے جا کیوں ہاتھ اس طرح بن کے بیٹھا کھول حضور نے منع کیتا کوئی نہ احتباہ کرے کوئی عقل ہونی چاہیے خطبہ جمعہ اس طرح کرکرا کر رہے جا اندازہ کوئی نہیں سنتا ہوں ضابط کر رہا کرو یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض بجلی برس رہی اور تسی سون دی کوشش کر رہے فرمایا ہے میری قوم جی اللہ نے پکڑن دا ارادہ کر لیا عذاب آیا تو تہاڈی مدد کون کروں گا اللہ دے مقابلے یعنی مرد مومن خیر خائی دی حد کر لیا اللہ آندا خیر خائی یہ نہیں کہ کوئی بے ایمان ملک تباہ کرنے چل گیا تسی سون بیک اپ کرو شاباش دیو قرار دا او خیر خائی ہے اٹھ کے رو کدھر نوں لے جا رہے ہیں اور جڑے لوگ بیچارے کھڑے انہاں دا ساتھ دیو مومن نے کہا یا قوم اے میری قوم دے لوگو لکم ملک اليوم آج تہاڈی زمین تے بادشاہی میں مننا کہ اقتدار تہاڈے کو فوجاں فرعون کو خزانے لکم الملک اليوم آج اتنے اقتدار تہاڈے قبضے وچ ظاہرین فی الارض اور مصر دے ملک تہاڈے سامنے کوئی کھڑا نہیں سکتا تسی غالب دے ٹھیک ہے پوزیشن یہی ہے فمن ینصرنا من باس اللہ انجانا مگر جدوں رب دا عذاب آ گیا تسی گل کرو پھر کون سانوں دے مقابلے وچ انہاں نوں بھی نہیں آکھیا تانوں بیچارہ جے اپنے آپ نوں وچے گن رہا بھی یہ نہ آکھنے کو بگانا مشورہ دے رہا خیر فرمایا سر تے اگر عذاب آ گیا رب دا کون ساری مدد کروں گا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد فرعون نے بڑے پیارے انداز نال تے بڑا شریف انسان بن کے تقریر کرنے آکھیا یہ تے بیوقوف ہویا ما اریکم الا ما ارى میں تمہیں وہی گل دسنا جڑا میری سمجھ آتی میں خیر خواہ قوم دا میں تو دس رہا کہ موسیٰ نوں مکا دینا چاہیے ورنہ زمین فساد ہو جائے گا دہشت گردی پھیل جائے گی میں خیر خواہ میں اس ملک کا مفاد دی بہتری سوچنا فرعون دی تقریر دے ما اریکم الا ما ارى میں تہاڈا دھوکھا نہیں کر رہا میری عقل اور سمجھ ہی دسی میں دس رہا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد
اور میں تمہیں اسی رستے سے چلا رہا جڑا کامیابی کا رستہ، میرے مگر رہو، کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی نہ بولے۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم العذاب، مومن نے آخیا دعائی خدا دی مینوں خطرہ پیدا ہو گیا کہ تہاڈے تے وہی وقت آਉਣ والا جڑا پہلیاں امتاں تے آ گیا، تسی ہٹنا کوئی نہیں، میری گل نہیں سنتے پے، یہ تمہیں گمراہ کر کے فاستخف قومہ، اللہ آندا اپنی قوم کو اس نے بیوقوف بنا لیا، تقریراں دے ذریعے احمق بنا لیا، سارے بالکل ٹھیک آندا جی ٹھیک آندا، ملک بچا لیا۔ اللہ فرمایا انہیں آخیا میں ڈر گیا تے ویلا آ گیا وہی جڑا پہلیاں تے آیا، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جو نوح دی قوم دا حال ہویا، جو عاد دا ہویا، سمود دا، جو بعد دا، تو آج تسی اس گڑے دے کنارے پہنچ گئے، رو رہا بیچارہ مرد مومن۔ وما اللہ یرید ظلم للعباد، اللہ اپنے بندیاں تے ظلم نہیں کرنا چاہتا، تو میرے ورگیاں دے ذریعے تانوں سیدھے رستے دسدا ہے، مگر تسی منتے نہیں رہے۔ اینیاں قوماں گزریاں، نیک پٹ کے مر گئے، تسی منیا نہیں، مار دیتے ہیں، ملکوں کر دیتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور آیا میری قوم مینوں ڈر ہے، بے وقت آ جانا جدوں پھر تسی ایک دوسرے نوں آوازاں دینیاں تے بھجنا ہے، یوم تولون مدبرین، کوئی اینوں بھجا جاندا ہونا، کوئی اینوں تباہی آئی ہونی ہے، پھر اپنیاں جاناں تسی لکاؤندے پھرنا کہ آکھنا او فلانیا، اس ویلے تو ڈر جاؤ، ما لکم من اللہ من عاصم، تانوں پھر رب تو بچاؤن والا کوئی نہیں ٹکرنا۔ جنہاں پتیاں تے تانوں تکیا نا انہاں ہوا دینی شروع کر دینی، میں کھولدا نہیں گل، ورنہ سارے جانتے باڈی گارڈ گولیاں ماردے، اور لوگوں نے انہوں نے مردیاں ویکھیا، اندرا گاندھی جیسے تے گارڈ مار دے انہوں، اور بچا نہیں سکتا۔ پھر فرمایا کیوں تسی اس برے وقت نوں ڈھونڈ دے جے کہ تانوں بچاؤن والا پھر کوئی لبنا نہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تے جنوں اللہ گمراہ کر دے انہوں کوئی حادی نہیں لبدا۔ ایتھے بھی گمراہ اور حادی دے ترجمے یاد رکھنا، تد مینوں بچے آندے ترجمہ لکھوا دا، میں لکھوا گیا تو قیامت تک معجزہ ہوگا، مگر لکھوانا ہن کی ہے، بڈھا ہو چکا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، گمراہ نہیں ترجمہ کرنا، جس کو اللہ ناکام کر دے اس کو پھر کامیاب کرنے والا کوئی نہیں۔ ایتھے ہدایت رضلال دا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نے ناکام کر دے، بس تیریاں کوششاں ختم ہے، لا لیا تو زور، کوئی شے نہیں ہن تیرے کم ہونی، یہ ضلال ہے۔ جویں اللہ تعالیٰ نے جڑے اصحاب الفیل انہوں دے بارے چاہتے کہ آئے سے انہوں نے چالاں چلیاں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سے پھر آؤں نہیں، فجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی چالوں کو تضلیل، گمراہ کرنا ترجمہ کی ہوگی ہے، ناکام کرنا۔ کچھ نہ 60,000 دی فوج ہاتھی آئے، تباہ ہو کے رہ گئے۔ اللہ نے یہی گل کہی کہ اس نیک بندے نے آکھیا جنہوں رب نے فیل کر دیتا نا، اور لا لے زور تے چالاں چل رہے، فما لہ من ہاد، ہن جمیا ہی کوئی نہیں جڑا انہوں منزل مراد تک پہنچایا، وہ نہیں کامیاب ہو سکے۔ جنیاں چالاں چلوں گا ولا یحیق المکر السیئ الا بہلہ، الٹیاں چالاں انہوں لے ڈبن گیاں، خود گھیرے چ آ جاؤ گا، ایک دن جکڑیا ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ دے نیک بندے نے آکھا حضرت یوسف علیہ السلام بھی 400 سال ہویا تو اڑ آیا سی، خدا دا پیغمبر آیا سی، بڑے معجزے لے کے آیا، بڑا دین، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، اینا خدا دا دین لے کے آیا، تسی نا مراد مصری قوم نے ادوں بھی نہ انہوں منیا، تسی شک جی پی رہے تے انکار ہی کردے رہے، حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، جدوں فوت ہو گئے تسی الٹا آکھیا سکھ دا ساہ لیا، یار یوسف گھروں لٹھا، ہون نہیں خدا کوئی رسول بھیجن لگا، مذاق دے طور آکھیا رج لیا رب نے نبی بھیج کے، ہون نہیں کسی نوں بھیجا۔ فرمایا تسی وہی قوم جنہاں ظالم دے پترو، نہ یوسف علیہ السلام نوں منیا، مرن تو بعد تسی آکھیا نہیں رب نے ویکھ لیا نبی بھیج کے، ہون نہ بھیجوں گا کری۔ ایتھے مولانا تھانی صاحب نے بڑی بات کہی کہ لوگ کہنے رسولہ نوں موت نہ آکھو فلانے نوں، اللہ نے کی لفظ آکھیا ہلاک، میں یہ ترجمہ کی کراں، پوچھو ہلاک ہو گیا، یوسف ہلاک ہو گیا، بشر ہے نبی بھی، نہ ایویں گلاں کولوں کریا کرو، خدائی نہ بناؤ، ٹھیک ہے ادب احترام جنہ جی چاہے سی جنہ مرضی کریے، مگر انسان موت بھی آؤندی ہے، جمدے بھی ہے، ہلاک بھی ہوندے، فوت ہن ہلاک ساڈی بولی چ بڑا برا، اللہ قرآن کہہ رہا، اس مرد مومن نے آگیا جب یوسف ہلاک ہو گیا تو تم نے یہ کہا، یعنی دنیا جو چلے جان نوں جو مرضی نہ دے موت آنی ہونی، ہر پیغمبر نوں ہے، جان کے شرک کرنے لوگ بہانے بناؤ دے۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، انہوں نے آگیا جڑے لوگ مسرف ہو جاندے، گناہ حدوں لنگ جاندے، مرتاب اور پیغمبران دی تعلیم تے شک ہی کری جاندے ہیں، کدی توجہ نہ نہیں سوچتے، انہوں نے اللہ تعالیٰ اس طرح ہی پٹکن لی چھڑ دینا، یضلل وہ گمراہیاں پٹکتے رہتے، انہوں نے سیدھا راہ لبدا، تواڈے وڈے بھی اداں ہی 400 سال ہو گیا مرے، تسی بھی اداں ہی مرنا۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، یہ کیوں ڈبدے گمراہیاں ہن بھی کئیاں نوں ہدایت کیوں نہیں ہوندی؟ فرمایا جھگڑدے آ بغیر دلیل تو، بغیر دلیل تو جھگڑنا، بحث کرنی ایڈا بڑا جرم ہے، بے ہدایت دے دروازے نہیں کھلتے۔
جو دلیل نہ چگڑو گا، کوئی عالم آوے، لیڈر آوے، کوئی دلیل لے آوے، ایت ہوے، حدیث ہوے، ٹھیک ہے، اللہ کو ہدایت، جہاں بلا دلیل کوئی دلیل نہیں پلے ضد کری جانی انہیں، فرمایا ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ہوتی۔ اللہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، کوئی انہوں کو اللہ دی طرفوں دلیل نہیں ہوندی، نہ کوئی اللہ دی وحی، نہ پیغمبر دا کال چکر دے۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اللہ دے ہاں اور ایمانداروں دے ہاں بہت بڑا جرم ہے کہ حوالہ کوئی بھی نہ دینا، ہٹ ترنی کرنی۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، مرد مومن نے آکھا ہر آدمی جڑا متکبر ہو جائے کہ نہیں جو میں سمجھ لائے ہوئی ہے، اور جبار زمین تے اکڑ کے رہے اور لوگوں نے دبا کے رکھنا چاہے، اللہ وہ دل سے مہر لا دینا۔ اے مہر نو بھی لوگوں نے تماشا بنایا، جو بے ایمان اٹھتا قرآن دا شروع کر لیندا، اللہ نے کافراں دے دلاں تے مہر لا دی۔ آندے قصور تے اللہ دا، قرآن تے ایک جگہ بھی نہیں آتا کہ مہر پہلاں لگی ہوندی، قرآن ہر جگہ آتا میں لوگ خبیثہ حرکتاں کردے جہدے نتیجے چ انہاں دا دل ہدایت واسطے بند ہو جانا، بعد رزلٹ نکلتا۔ اے ہن کھڑکیاں انیاں روشن دان ہے کہ روشنی آوے، میں اٹھاں کھڑکیاں بند کر دیاں، اگے پردے تان دیاں، بالکل اندر بھی اندھیرا کر دیاں، پھر قانون قدرت نے اندھیرا کرنا، پھر اندھیرا میں کیتا ہے، خدا نے نتیجہ کٹیا اس تو جڑا کہ اللہ نے کیتا ہوا ہے، اللہ دے قانون دے مطابق رزلٹ نکلتا، اللہ نہیں پیار کرتا۔ اتنے جی کی کیا موڑ کتنے لگتی ہے، متکبر جبار، بڑے اکڑ خاں بن جاتے بھی سارے دماغ جو ہے ہوئی ہے، اور نہیں کوئی مننی اسی، اور وہ سرکش بن کے زمین سے رہنا چاہتے کہ اسی بڑے ہیں، کسی نے اسے اپنے سامنے چوم نہیں کرنے، یہو جہاں لوگوں سے مہر لگ جاتی، اور وہ مہر ویکھن چاہتی ہے، اکھاں نہ نہیں جس لیے ہر بندہ گل کر کے ویکھ لینا بے اڑی جلے، یہ نہیں منتا گل نو، سوچن کی تکلیف نہیں کر رہا، ضدی ہر ترم ہوتا۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی سرحل لی ابلغ الاسباب، اے خبیث نے ٹھٹھے دے طور آکھیا، یعنی مذاق تے آ گیا، سنجیدگی بھی چھٹتی، مخولیہ بن گیا، کہنے کا حامان میرے واسطے کچا محل تیار کر، بلڈنگ بنا تاکہ میں اتنے چلا اسباب سماوات، اور بالکل آسمان تک چلا جاواں، پت پہلے آیا موسیٰ، میں یار موسیٰ سے خدا نام مل کے جاواں، انہیں مذاق تے آ گیا کہ گل نوں سوچنا نہیں، دلیل نہیں، کہنے کا میرے لیے بنا محل، میں چڑھا اتنے تو موسیٰ علیہ السلام دے رب نہ ملا، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، تے پیشگی کہتا میرا یقین تے اگے ہی ہے گا بھی جھوٹا ہے، مگر میں چڑھ کے آ کے بھی انہوں دس دیا کوئی خدا نہیں ملے۔ اور لوگوں نے سجی ویکھیا بے روسیاں نے جو جہاز چلایا، انہوں نے کہا سارا جہاز جڑا ساری دنیا گھومیا کسی خدا نہ ملاقات نہیں، صدر روس نے آخیا، یعنی اتنے گدے رحمک جڑے سمجھے بھی خدا کتے لکیا بیٹھا وہ ملاقات جا کے کرنی، خدا تاری شاہ رکھتا ہوں نیڑے، وہ نہیں نظر آتا، تے نور اور لطیف ہون پر وہ نظر نہیں آتا، پردے اتنے کہڑے حائر ہو سکتے، کوئی پردہ انہوں نہیں چھپا سکتا، نورانی اینا کہ نہیں نظر آ سکتا، جنی لائٹ زیادہ ہو جائے گی اکھ دی جڑی فریکوینسی ختم ہو جاتی، نہیں دیکھ سکتی، پھر دور نہیں ہوں لائٹ یہ نہیں ہوگی اکھ دی بس ہوگی، اس تو شاہ رگوں نیڑے مگر تسی دیکھ نہیں سکتے، مگر کیا نہیں میں آسمانہ تے چڑھنا ملنا، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اے ٹھٹھا نہیں دور کی ہے، کوئی علمی گل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں یقین رکھنا کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ، یہ جیاں حرکتاں نہ، اس ہٹ ترمی نہ، اس آکڑ خانی نہ، تکبر پاروں، فرمایا فرعون جڑا سی وہ نظراں چودیا برے عمل جڑے سی وہ سجاد تے گئے۔ اے آخری منظر ہوندی کسی خبیث دے لانتی ہو جاندی بھی انہوں اپنے برے کم برے نہ نظر آؤں، ساری دنیا دعائی دے برا ہے وہ نہ مانے، وہ آندے نہیں ٹھیک کر رہے، یہ ہوئی قوم و ملک دا مفاد۔ یہ تزیین سوء عمل جڑا ہے لعنت دی آخری حد ہے کہ بندہ شراب پیوے تو ہن آ کے نہیں یہ کی ہے سرور ہے، زنا کرے آ کے تفریح ہے، جدوں برائی اس حد تک ہو جاندی ہے کہ انہوں بڑیاں چیزاں خوبصورت نظر آਉਂਦੀਆਂ، ہن اتنے کسے راج نے اثر کرنا، نبی بے بس کتاباں بے بس، فرمایا فرعون دی نظراں چ برے کرتوت کھبات بالکل انہوں اچھے نظر آؤ، سمجھ ہی نہ آئے کہ میں حماقتاں کر رہا، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اللہ دے رستے تو روک لیا۔ ادھر حمان دوڑے آ گیا وید سناؤنی تے پران سے مذہبی کتاباں کہ اللہ کردا جو کردا تیرا کرا قصور ہے، اور پیشوا اٹھ کھڑے ہوئے ادھر قارون خزانے لے آیا، فرعون دا دماغ ہی خراب کر، وما کیدو فرعون الا فی تباب، تے فرمایا فرعون دی چالاں دا بنیا کی، پھر وہ جڑیاں تدبیراں کیتیاں جو نٹھ پچ کیتی کہ اقتدار نہ میرا جائے، فرعون کی ساری تدبیریں تباہ ہو کے رہ گئیں، کچھ نہ بنے، برباد۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد، مومن نہیں بیچارہ چپ کیتا، مومن دی مثال جس طرح سے جائے پین نو اگ لگن لگی تے خیر خواہ بیچارہ بلندی تے چڑھ کے روندا سر چلے تے بھج، وہ دشمن ہوندا، اُنہوں اگ لگی ہوندی میری قوم کدھر جا رہی، اللہ فرمایا مومن بیچارے نے آکھیا
اتبعونی، میری برادری، میری قوم، میری گل من دو، جو میرے مگر لگ جاؤ، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں ہدایت دار کامیابی دا رستہ دس رہا ہاں، ملک بھی بچ جاؤ گا، قوم بچ جاؤ گی، تسی بچ جاؤ۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار۔ اے تقریر قرآن چاہ دنیا دی کسے کتاب نہیں، یہودی گم کر بیٹھے، عیسائی گم کر کے، مصریاں کو نہ رہی، قرآن نے ریکارڈ کیتا کہ لے دے کے قصہ فرعون، یار ایک فرعون مومن دی تقریر سی، وہ بھی گم کرتی تسی، ایہو تے گل سی پڑھے دربار چھک کیا، تسی وہ بھی گوا بیٹھے، قرآن دے ذریعے دنیا دے سامنے آئی۔ ہو سا کیا لوگو انما هذه الحیات الدنیا متاع، اردو کی کرے نو، فرمایا یہ دنیا کی زندگی کیا ہے اس کے سوا، کہ متاع ہے، متاع عرضی بیٹھے ہیں بچے پڑھن والے، متاعن پہلا متاع آپ ہی آندے عارضی نفع اٹھاؤں دی ہے، دائمی نہیں، لفظی دعائی جندہ متاعن چند روزہ فائدہ اٹھاؤں دی ہے، کوئی رہن والی کوئی پائیدار شاہ نہیں، سری الزوال ہے، فانی ہونے والی۔ اور پھر قلیل جڑا متاعن آکھیا، دو پیشاں ہوتے لائیاں تحقیر لی تنوین کہ بالکل ادنا اور کٹیا ہے، تو اسی اس کتی دنیا دے مگر لے کہ کرسی روے تے اقتدار رہے تے روے، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، متاعن برتن دی چیز ہے، دو چار دن دی، اور بھی بہت حقیر معمولی، ایسی زبان بول رہا خدا نے ایک بندہ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، دفع کرو جاندیت جاوے مگر آخرت نو برباد نہ کرو، انہوں سنبھال لو۔ آخرت کی ہے، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، انہیں آخیا اگلی دنیا آن والی ہے جتھے برا کام کرنے والے اللہ اُنہ ہی بدلہ دوں گا جو کچھ انہوں نے برے کام کیتے، غصے چاہ کے انتقام نہیں لوں گا کہ زیادہ سزا دے نہیں جنی بندی ہونی۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تے جڑے آدمی نیک کام کرن گے، اے تقریر جڑی ہے تے مولوی ساری عمر سناؤں دے رہن، ہر شے بیان کر دی، انہیں آخیا اور جڑے نیک کام کرن گے مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، خواہ مرد ہون خواہ عورتاں، جڑا بندہ یہودیاں نو نہیں پڑھیا، ہندوؤں نو نہیں پڑھیا، عیسائیاں نو نہیں پڑھیا، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ نے کیوں کیا کہ مرد ہوئے یا عورت۔ اج تو 200-400 سال پہلا کٹھیاں ہوندیاں رہیاں کلیسیا دی کانفرنساں کہ عورت جڑی ہے جان بھی ہے، کوئی حیثیت نہیں، اج اسلام نو آندے حقوق نہیں، وہ اسلام نے تو برابر کیتا کہ مرد اور عورت عمل برابر ہے، یہ جنت مرد تو بھی اگے لنگ سکتی ہے۔ دنیا دا انتظام چلاؤ دی ٹھیک ہے، وہ گھر سنبھالے وہ باہر سنبھالے، وہ بکھری ایک انتظامی معاملہ، بے قدری کتنے اللہ کیا نیک کام کرے خواہ عورت ہوے یا مرد، احتیاط بتایا کہ پڑھ لو دنیا کی تعلیم عورت دی بالکل بے قدری، آندے انہیں جنت بھی نہیں جانا، یہ مٹی کر دینا رب نے، یہ جانوراں سے ایک بدتر جانور ہے۔ اللہ نے کہا توبہ کرو، ماں بیٹی اور بہن اور بیوی یہو جی ہے، یہ تواڈے تو بچ سکتی ہے، یہ خدیجہ، آسیہ، فاطمہ، عائشہ بن سکتی ہے، شرم کرو، تسی اٹھ دے جے مردیاں مرد ہوے یا عورت ہوے، جن کیتا کم چنگا وہ مومن مگر نال ہی مومن ہوے۔ اے دو چیزاں مومن نے بیان کرتیاں، جڑا سارا علم کلام پڑھ جے ساڈے علماء کو بھی حل نہیں ہوندا، کوئی آندا نرا ایمان کافی ہے، کوئی آندے عمل نیک چاہیے، جویں آندے جی ہندو سکھ بھی چنگے، فرمایا لعنت ہے جب تک دو نہیں کٹھیاں ہوندیاں کہ ایمان بھی ہوے اللہ نو رسول نو قیامت نو مندا ہوے اودی کتاباں نو تے نال کم بھی چنگے ہون، دو کٹھے ہون گے ایمان اور عمل صالح جنت تک۔ جے کم چنگے اللہ نہیں مندا، اللہ تے احسان کیتا، رکھے ہو جا اسپتال بنایا انہیں، دیال سنگھ کالج بنا دے، خسماں دا سر کھاندا پھرے، سکھاں کو جا کے نام لوے، رب کیوں دے، رب لی کچھ کیتا، فرمایا رب نو منن والا ہوے تے پھر کم چنگے کرے، او دا بدلہ کی ہے، فرمایا فاولئک یدخلون الجنہ، صرف یہ لوگ ہیں جڑے جنت جان گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور اوتھے انہوں اللہ تعالیٰ ایسیاں شیاں عطا کرو گا جڑیاں وہم و گمان چ بھی نہیں آوندیاں۔ میں حاجی صاحب بیٹھے میں نے ایک باری ایک جگہ آندا ہے کہ اللہ جزان حساب کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے حساب دے مطابق بدلہ دوں گا، ایک سال آندا حساب کوئی نہیں، بغیر حساب، بہت اچھا سوال بھائی مانے چلے، بغیر حساب ہے کہ وہم و گمان سے نہیں، اتنے حساب تو مراد ہے کمپیوٹر نہیں کہ گمان سے نہیں، من حیث لا یحتسب، خیال چ بھی نہیں یہ ملوں گا، اتنے بیٹھے سے آنے باغ ہون گے نہر آن گیا پرانا بچ بڑھاں گے تو پتا لگے یارو بچوں والا سپنا، یہ تو شہ کچھ ہو وہ نعمت ابن عباس رضی اللہ عنہ تسی دے بچے دے کھلوڑیاں تے ریج گئے پہ اتنے عورتیں ہورا آیا فلانا جاؤ گے پتا لگنا وہ تو کھلوڑا دیتا سی لفظاں دا سی، ورنہ دنیا چ ایک شے بھی ہونا چاہیے، جے انگور ہی تے کیلے تو کافر کھانڈا ہے، بالکل نہیں، رب دی قسم انگور ہی ہو رہا تو کیلے، اور مگر وہ اتنے بیان نہیں ہو سکتا، ساری ڈکشنری چ لفظ ہے نہیں، خدا کتنا بیان کرے، جاؤں گے تو پتا لگنا، فرمایا یرزقون بغیر حساب، ایسا دیاں گے جڑا تواڈے وہم و گمان چ نہیں، تے جڑا حساب ہے وہ مطلب کہ بالکل جڑا نا وہ دے مطابق جہو جہا نیک اعمال ہے
نیکاں لی نیک بداں لی بد وہ مطابق انہوں نے ملنا، اور حسابہ کافی انہیں ایسا کافی ہو جانا کہ بندے نے خود ملنا یار اللہ پاک نے میری کسر کر دی، کوئی کمی نہیں رہے گی، کافی ہو جانا نے۔ خیر وَيَا قَوْمِ مَا لِي يَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ مرد مومن نے آکھیا، بڑا رو کے آکھیا، کیا قوم تانوں کی ہو گیا، میں تانوں نجات ول بلاونا، کیا ملک دا بھی بھلا ہو جائے تے جنت ہی مل جائے تے تسی مینوں دوزخ کھل سکتے جی؟ مینوں آندے تم ہی مشرک ہو جا تے فرعون دا ساتھ دے تے نال رل جا، میں نجات ول سد رہا اور تسی مینوں ہلاکت دی دعوت دیندے۔ سوچن دی کوشش کرو کہ میرا رستہ ٹھیک ہے، تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تسی مینوں یہ کہیں جی کہ میں اللہ دا انکار کر دیا، جنہیں بنایا اور جہانہ دا مالک انہوں نہ منا، تے انہاں چیزاں نوں شریک بنا دیاں خدا دا جنہاں دی میرے کول کوئی دلیل نہ مینوں عقل چکم ملی ہے، تے کیوں پوجا انہوں میں؟ یعنی اگر نماز زیادہ پڑھی سی روزے رکھے ثواب لے لوں گا خدا کو، میرا دماغ خراب ہوا میں اس ولی دی قبر تے ڈگدا پھراں، میں بھی نیکی کر کے اتوں بڑھ سکاں؟ مینوں کس حکیم نے آکھیا میں اپنے جیسے انسان دے سامنے چکدا پھراں؟ میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا، میں اللہ دا کفر نہیں کرنا اور انہوں نے میں شریک بنا لوا جنہاں دی میرے کو کوئی دلیل نہیں، نہ دین سے ذکر ہے کتے اللہ دیاں اینیاں کتاباں اتریاں، اے جھگڑے کرنگے کولیں ابدال ہے، کتب ہے، غوث ہے، کنے بنائے ہوئے ایک پوری لسٹ ہے کہ پوری دنیا دا غوث ہوندا، پھر 4 کتب ہوندے، وہ ماتحت 7 اوتاد ہوندے، اور ہر ضلع دا بھی ایک جڑان شہر دا کتب کریہ ہوندا، ابدال ہوندے پڑھا، بھئی رب رسول نوں ویر سی سارنا، قرآن پورا پڑھیا ہے، لفظ ہی ہے نہیں قرآن، کیاں سفاراں غوث کتے نہیں، کتب کتے نہیں، رب دشمن سی سارا، حکومت اتنے مرا جاؤ دا دن دی گزر چیران کر دیا کہ انہوں فلانے ڈی سی لاتا ہے، انہوں کمیشن لاتا، اپنے کام نہ کرو، رب دا کام نہیں سی دستا، کسے کتاب چتاریا رسول اللہ تو جنیاں موضوع اور بناتی گلاں کوئی گل نہیں، کوئی محکمے نہیں ہو جی بنائے نہ، تب مرد مومن نے آکھا نہ عقل آندی ہے میں اپنے جیسے مر جانے انسان اگے کیوں چکا، نہ مینوں کوئی خدا دی کتاب آندی ہے، میں اللہ نوں چھڈ دیاں اور انہوں شریک بناواں جنہاں دا کوئی میرے کو ثبوت نہیں، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، تے میں جی بجائے جس خدا دی طرف تانوں بلانا بیاو اللہ نوں منو، او دے دو شیاں کیوں حق رکھدا کہ ہر بندہ دے عزیز غفار، ایت پورا لیکچر ہی نہیں دسی ہو سکتا بے خدا کیوں صرف اپنے اگے ہونا، فرمایا عزیز اینا پاورفل غالب ہے کہ وہ اگر ارادے دی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، خدا انہیں نہیں بننا تو اور کنے بننا، باقی سارے چاہندے مر جاندے، کوئی گلاں پوریاں ہوندیاں کئی نبی ناکام ہو جاندے۔ اللہ نے سورہ قصص آکھیا کہ اللہ دے رسول کنے والی ترلے لیندا رہیا بے راہ راست پا انک لا تہدی من احببت، اینا پیار سے انہوں دے لی ہدایت، پھر پڑھا لیا ہی کلمہ، صاف جواب آیا کہ مر گیا تیرے سامنے تو ترلے لیندا رہیا نہیں کلمہ پڑھا سکتا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جو کر چاہندا ہو کے رہندا، وہ غالب ہے عزیز۔ تب میں نہ 41 واری سورہ فجر نماز فجر تو بعد کوئی پڑھتا رہے جب دنیا دی کوئی طاقت انہوں نقصان پہنچائے مینوں پڑھ لے، بڑے ایمان یا عزیز و یا عزیز و یا تو عزیز ہے غالب، تیرا مقابلہ کوئی طاقت نہیں کر سکتی، ہر شے نوں تو دبا کے رکھیا، فرمایا تسی انہاں نوں منوانا چاہندے جنہاں دا زور ہی کوئی نہیں، جمے مرے مڑ کے بڑھاپا آیا فوت ہو گئے، انہاں نوں پوچھا اس خدا نوں منو جڑا عزیز ہے، انہاں قبضہ اور غلبہ کہ سورج دے حکم نہ دور رہا، چاند آندا گھٹدا وددا، بارشاں برسیاں، تدے قرآن پاک نے جو آکھیا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج آ رہا ہے کروڑاں سال گزر گئے اور تسی سال پہلا اعلان کر دیں کہ اینے بج کے اینے منٹ اینے سیکنڈ تے ہونا ہے، اینے دیر مجال ہے کہ وہ لیٹ ہو سکے، کس خدا دے ہاتھ سے قبضہ عزیز، کوئی کمزور ہوئے تو چاہتا نا وہ دے ہتھوں نکل جانے، غالب ہے، کیا میں غالب خدا دی طرف دعوت دینا، بے بس اور کمزوران دیا گلاں نہیں کرتا جنہاں دی کوئی گل پوری ہوندی کتے وہ آندے جی میرے وسوں باہر ہے، سورہ توبہ پڑھ دے جی، جنگ تبوک لیے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے تیاری کی، چندے دی اپیل کی، ہویا کوئی چندہ، مگر کوئی صحابی آئے قرآن نے ذکر کیتا انہوں نے آگیا کہ اللہ دے رسول سالی کوئی سواریاں دا انتظام کر، سانوں بھی کوئی سواریاں دے، اسی تیرے نال جہاد تے چلیے، کڈا شوق ہے، روندے آئے صحابہ، اور بعد قرآن دا جدوں مڑے تو انہوں دی اکھاں چوں آنسو پیندے روندے گئے، کیونکہ پیغمبر خدا نے بھی کہتا لا اجد ما حملکم، میرے کول کوئی ایسا سامان نہیں جتے میں سوار کر، اس طرح اللہ بھی کہندا کہ میرے کول کچھ نہیں، کیوں خدا نوں اور دے بندیاں نوں تسی الگ نہیں کردے، اللہ نوں اللہ منو، او دی مخلوق چ دے نیک بندے جنہاں مرضی علم تازی خدائی کوئی حصہ، فرمایا تسی او دی پوجا میرے کو کرواؤندے جنہاں دا کوئی زور اور طاقت نہیں، میں جڑا نا او حق بندا ہے، انہیں ایتھوں پھڑیا آیا تو جدوں چاہندا پیدا نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے آئے، جدوں چاہندا لے آوندا دنیا جدن چاہندا لے جانا تسی لتاں اڑا سکدے جی، اس غالب خدا نوں منو الغفار، بہت پیاری،
اور فرمایا دوجے پاسے کوئی آکھے گناہ ہوگا جرم ہوگا جنہوں پوچھو نا بڑا مشرکاں دا سارا ہے اور کی کریے جی اسی گناہ گار لوگ اسی اللہ نہ کی گل کر سکتے ہیں کسی دا ہن دامن پھڑیے کسی دا ترلا کریے وہ جائے رب نو منائے اے وسیلہ کر لے رب دے اپنے درمیان بندے وال لے اسی نہیں ہن جا سکتے اسی دے مجرم کوئی ہور ہی ہن سانو لے کے جاؤ یہ جواب کی ہے فرمایا جس خدا دی دعوت میں دینا کون ہے غفار غفور بھی نہیں غفار بہت بخشنے والا وہ تے آپ ڈھونڈتا گناہ گار میرے لے آوے اتنے کہڑے دی سارے دی لوڑ ماں نو کسی سارے دی لوڑ پتر نہ رہ کیا غصے ہو کے نکل گیا ماں تے دروازہ کھول کے وہدی رہندی کدنے مڑدا جب تو آویں گا تینوں نال بندے دے لیاؤن دی کہڑی لوڑ ہے میری ماں نو ماں تے آپ رون دی ہے میرا پتر پچھان پڑ اور یقین جانو اللہ بے نیاز اور غنی ہے مگر مثال ابن قیم نے ہی دیتی ادارے جو سال کی نہ جائیں ماں تکا دے کے باہر کٹ دینا لائق پتر مگر آرام نہیں آتا ویخ لیا کدھر گیا مڑ کے آیا نہ لائق یا سچ مچ ہی چلا گیا اس طرح خدا اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کسی بندے دے توبہ کرنے سے اللہ نے تو زیادہ خوشی ہوں جی میں کوئی آدمی جڑا جنگل جا رہا سامان کھان پین کا اونٹتے سی وہ کسی درخت کی چھاویں سو گیا اونٹ سی سرانے اٹھیا تو اونٹیاں نہیں نہ اتنے ہوں پانی نہ خوراک انہیں سمجھ لیا میں مر گیا مگر پھر اکھ لگی جو کھلی تو ویکھیا اونٹ سرانے حضور نے نقشہ کشی کی کہ اس مسافر نو کنی خوشی ہوئی فرمایا اینی خوشی ہوئی مردہ زندہ ہو گیا بہت منہ نکل دی بجائے بے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ اے نکل گیا بے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہے بے قابو ہو گیا فرمایا جتنا اوزا حال نا اللہ اس تو زیادہ بندہ دی توبہ تے خوش ہوں اس رب دے دربار وسیلے ڈھونڈتے پھر نالائق ہو اور جنہوں نے جا کے تسی آکھنا انہوں نے دکھنی ترس آوے ہی نہ آوے مالک کائنات غفار ہے فرمایا جس خدا دی طرف میں تمہیں دینا عزیز ہے اور غفار نہ ہو تو ڈاڈا کوئی انہوں پریشرائز کر سکے تے نہ ہو تو زیادہ کوئی بخشن ہار ہے برحم کر سکے غالب بھی یار بخشن ہار ہے تے دوجے پاسے سوچو کہ دو قسم دے عملہ کرنے والے دا ویدے انجام سامنے کہ برے کاماں تو بعد نہ ہوگے تو پھر لکیا نہیں جانا کتے جتھے مرضی پناہ لے لیو تے جنہیں مرضی تسی جیکٹاں پہن لیو نا عزیز غالب ہے وہ پکڑ تو بچا نہیں سکتا تے جے معافی منگو گے تو بڑا بخشن ہار بھی کوئی نہیں نیکاں لی بخوار ہے تے بریاں لی عزیز ہے لا جرمن ما تدوننی لا سالو دعوتن فی الدنیا والآخرہ بے شمار رحمتہ اس مرد مومن تے گم ہو گیا نہ کسی کتاب ذکر نہ قرآن نے دسیا دو رکوع اتار دیتے کہ وہ بندے دا یار نہ ہی گم کرتا جنہیں پرے دربار سے اعلان کیتا فرمایا لا جرم کوئی شک نہیں انما تدوننی لا سالو دعوتن فی الدنیا والآخرہ انہیں آکھا میں پرے دربار چاہنا کہ فرعون بھی اور تواڈے دیوتا بھی اور جنہیں بت جنہیں تھی بنائے نہ دنیا دے اندر اور نہ آخرت دے اندر انہوں کوئی حق نہیں بنتا کہ آدمی انہوں دی پوجا کرے انہوں دی بات کرے یہ مالک کس شاید نہ دنیا دا کر رضا انہوں نے پیدا کیتا نہ آخرت کسی دی قسمت نہ دخل ہے کیوں پوجا میں تسی مینوں ایسے دی پوجا بھی آندے جنہوں دی دنیا اور آخرت کوئی دعوت نہیں وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ تے سن لو پوچھ دے پھرو انہوں پیشی صرف میرے رب دے سامنے ہونی کوئی جیوری نہیں ہونی کوئی اتنے بینچ نہیں بیٹھا ہونا کئی سارے نبی ولی نہیں بیٹھے ہونے پھر اڑ کے فیصلے کرنے مال کے کائنات کلا ہونا انہیں آپ فیصلے وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ ساڈے سارے دی حاضری دوبارہ اللہ دے سامنے ہونی ہے وَأَنَّ اللَّهَ مُصْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ تے میں ان پرے دربار سے انہوں کہتا جے کہ جڑے حد تو گزر گئے اللہ تعالیٰ دی نال ٹکر لئیے تو دے نبیوں قتل کرنا چاہتے اے جہنم دا بارن بن گئے انہوں کوئی طاقت نہیں بچا سکتی تے آخر تے بیچارے نے پھر اس پاروں بے میں انہوں اخیر کراں آخری یہ کلمے کیا کہ بیچارہ چپ ہو گیا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ انہوں اپنے لفظاں کیویں ٹالی کیویں رویا اور کیویں وہ دل چوں نکلی آواز انہیں آکھا جو گلاں میں آج تانوں آکھنا وقت آؤ گا تسی اسے یاد کرو پھر تھی کہنا کہ وہ خدا دا بندہ یار ٹھیک آندا سی فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ جو میں کہہ رہا ایک دن تانوں خیال آنا ایک دن چیتے آنے ہیں کہ وہ غریب ٹھیک پٹدا سی وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ تے پتہ مینوں ہیگا بے تسی ہونی ساری کونسل نے فیصلہ کر دینا بے فرعون نہ لگدا اینوں مار دے مینوں بھی چھڈنا کوئی نہیں تہاڈیاں نیتاں بات ہی ہے وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ مگر میں ہن چپ رہندا تو میں دوشی ہو جاندا میں اپنا کام کر دیتا تے کام میں ہن اپنا اللہ دے سپرد کر میرے نال جو ہوئے اللہ دے سپرد دیا میں زندہ رہا تادو دی مرضی میریاں بوٹیاں اڑ گئیں تادو دی مرضی میں ہن رب دی رضا تے راضی ہو کے اپنا معاملہ رب دے سپرد کرتا جو کہنا سی میں کہہ چکا اے دسو یہ تقریر اگر قرآن نہ دسدا تورات خالی انجیل خالی تالمود خالی یہ مرد مومن بیچارے دا کارنامہ تے گم ہی ہو جانا قرآن دی برکتاں سامنے آیا تو ان کیویں پرے دربار دے سب کچھ آکھیا ان اللہ بصیر بالعباد
اور جس آسرے تے لوگ نہ فرعون نہ ٹکر لیندے نہ نمروداں نہ بے ایماناں نہ ماڑا بندہ تو ہوندا زور تے سارا انہاں کو ہوندا کہ کیڑا آسرا اس مرد مومن نے آخیا ایک ہی گل دا مینوں سارا ان اللہ بصیر بالعباد کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا اس تو اگر میں پھانسی ٹنگ گیا میرے ٹکڑے کرتے گئے میں جاننا میرا رب دیکھ رہا میری محنت ضائع نہیں جانی میرا انعام تو ایک دن ملنا اور یہی منظر لوگوں نے اسے دیکھا بے جدوں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول دے صحابی قید ہو گئے حضور نے کسے مہم سے بھیجیا مگر وہ کافراں نوں اطلاع ہو گئی انہوں نے آ کے گھیر لیا ایک پہاڑی سے چڑھ کے 10 بندے سی گھیرا پا لیا انہوں نے آخیا یار ہن مقابلے کا فائدہ کوئی نہیں تسی قابو آ گئے چپ کر کے سارے حوالے کرو اس طرح نہیں گل بنی 7 تے نام مننے شہید ہو گئے 3 نے اپنا آپ حوالے کرتا اور رسیاں نہ بننے لگ پے ایک نے آخیا یار پہلی وعدہ خلافی ہے جہے ہون ہی رسیاں نہ بننے لگ پے انہوں نے مڑ کے کتنے وعدے تے رہنا وہ پھر لڑن لگ پیا ہاتھ کھول کے شہید ہو گئے 2 جڑے سی قابو کر کے لے گئے انہوں نے مکے پہنچا دیا حضرت زید بن دسنا قید ہو گیا خبیب قید ہو گیا ہن حضرت خبیب وہ بندہ سی جنہیں میدان بدر چ کافراں دے کئی مارے سی اور اتنے پیچھے اس کافر دے وارثاں نے وہ بیٹیاں نے لوگوں نے اعلان کیا سی بھئی جڑا خبیب دی کھوپڑی سانوں لیا کے دے نا سر کٹ کے اسی وہ شراب پی اینا انعام دیں وہ انعام لبدے پھر رہی حضرت خبیب قابو آ گیا لے گیا مکے اے مرد مومن کی طرح ان اللہ بصیر بالعباد یہ یقین نہ میرا رب دیکھ رہے یار میں اگر قید پوچھنے کچھ جی مولانا محمد جعفر ثانی شریف رحمت گل پھیل جاتی ہے قید کر دیتے گئے انگریزی حکومت نے سزاواں سناتی کہ انہوں نے سزائے موت دیتی جائے اس وقت قید کے اندر وہ بیچارے کی پڑھتے پورا مجمع درس ہونا قرآن کا آخنا پائے در زنجیر پیشے دوستاں کہ بے کباب بیگان گاں پا دوستاں بیگانے آنا پھرنا کمپنی باغاں وہ بہتر ہے اب یار دے سامنے بیڑیاں لگیاں ہو کوڑے برس لے لو وقتا ہوے مارا کھاوے تی یار ویندا ہوے وہ بہتر ہے پیراں نوں زنجیراں لگیاں سی ایسے میں گل کرا سچ مچ لگیاں روزانہ جیل جلاد آ کے مارتے اس کو آخیا پائے در زنجیر پیشے دوستاں بے کے با بیگان گاں در دوست بیگانے آنا باغاں پھرنا یار دوست دے سامنے مار کھانی ہی چنگی خبیب رضی اللہ قیدی ہو گئے صحیح بخاری بکھرا پڑھو علیحدہ قصہ خبیب رضی علیحدہ چیپٹر بڑی مدد قید رہے رسول اللہ نے کوئی اطلاع نہیں آپ نے بھیجے سی بھی خبراں کافراں دی جو کی کر رہے حضرت خبیب نے انہوں نے کہہ دیتا ایک عورت کی ڈیوٹی انہوں نے کافراں لاتی بھی تو کھانا جا کے حضرت خبیب آ کے بی بی گل سن تو مینوں کھانا دے مگر میرے ایک وعدہ کر کے جدن بتاں دی نیاز پکاؤنا اس دن کھانا نہ مینوں میں اس کھانے کو حرام سمجھنا مال رب دا ہے رب تو سوا ہوراں خوش کرتے پھر دے مینوں اس دن بتاں دے نا دی نیاز نہ دے میں بھکھا رہ لوں گا نہ دے اور انہیں بعد بیان کیتا بخاری شریف دے اندر ہے کہ ذکر کیتا اس عورت نے کہ میں جدوں خبیب دے کمرے گئی کئی باری تے آدمی دے سر جڈا انگوراں دا گچھا اور انگور بھی ایڈے ایڈے وڈے پہ دے کدی دنیا ویکھے نہیں نہ مکے چ انہاں دا نام و نشان زنجیر جکڑے آئے کھاندا حضور پاک نے دسیا آپ نے فرمایا غیب تو رزق دیتا اللہ انہوں رزق دے رہا تادو نیک بندے نے آخیا ان اللہ بصیر بالعباد فرعون تو میری جماعت ہن جو مرضی میرے نہ کرو میں معاملہ رب دے سپرد کر کہ رب ویکھدا جے میری ادا ہی لکھی ہے تو مینوں کوئی غم نہیں مروں گا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پھر وقت جس میں آیا اعلان ہو گیا اب خبیب نے جی پھانسی دینا مکے چ منادی ہو گئی اے تقوی تبلیغی دین دین بھی ایک قسم نا کہ مچھر چھانو تے اونٹ نکل جاؤ کہنا حرم شریف نہیں مارنا اللہ کا شہر ہے مکہ باہر لے جا کے خدا دے نیک بندے نو نہ حق مار رہا ہے اس گناہ دا نہیں پتا حرم دی پئی ہے باہر لے جا نہیں کھڑنا مکے دی عورتاں مرد بچے سب پہنچ گئے تھے نہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اطلاع دیتی آپ نے اس بی بی نو آخیا بی بی گل سن میری موت دا فیصلہ ہو گیا میں ان کئی دیر تو قیدی ہیں میں اپنے بال صاف نہیں کر سکیا میرے نبی دی جڑی تعلیم ہے وہ 40 دن آخری حد ہے تیرے نال بال ٹھیک کرنے تو رحم کر میرے تے مینوں کوئی اختیار دے انہیں لیا کے اس طرح دے دیا آپ نے اس طرح پھڑ لیا حجامت بناونی تھی بچہ انہوں دا کھیلدا کھیلدا چھوٹا جہا آ گیا حضرت خبیب نے اٹھا لیا انہیں ایک کا ہتھیار ایک پاسے بچہ عورت نے چیخاں ماری انہیں آخیا ساڈا دشمن سی بچہ چلا گیا یہ نہیں بچتا حضرت خبیب نے آخیا ماں گل سن مسلمان دا ہتھیار بچے تے چل جائے تو رسول اللہ منن والا نہ ہویا تو کیوں پریشان ہوئے جس نبی نو مننا میرے نال جو مرضی کرو میں عورت تے اور بچے تے ہتھیار اٹھا کے اپنے دین نو چھڑ جاؤں کبھی نہیں ہو سکتا صرف یہ ابھی بچہ آیا مینوں اپنے بچے بھی یاد آئے کیویں مدینے تو میرے کتر گھیر دے سی
اس پاروں میں محبت نہ چک لیا، تنیم تے لے گئے، کھجور دے تنے نہ رسا لٹکاتا، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کھڑا کرتا، گرد کھڑے ہو گئے لوگ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے سامنے تاریخ دے اندر آندا کہ ایک صحابی رسول کئی باری بے ہوش ہو کے ڈگ جانا، آپ نے انہوں پوچھا یار تینوں کوئی مرگی کا دورہ ہوندا؟ انہوں نے آکھا نہیں، میں انہاں تماشائیاں چوں ہاں جنہاں دے سامنے خبیب رسے تے لٹکایا گیا، اور میرے سامنے 50 بندے نیزے لے کے کھڑے ہو گئے گرد، جنہاں نے ادھر رسا کھچیا 50 نے وچوں دی برچھڑ گا انہاں نیزیاں تے تڑپیا، وہ منظر جدوں میرے سامنے آندا وہ دنوں تے گزری مگر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ رسول کریم علیہ السلام نے پھر حضرت خبیب نے نظر ماری بھئی کیڑا میری ہن خبر پہنچاوے، دشمن رحمت کون دسے خبیب نہ کی بنی ہے، مگر ایک طاقت سی نا جن کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسے ذرائع کہ اللہ پاک میری اس گل کی اطلاع پیغمبر خدا نو پہنچا کہ خبیب نہ کی بنی۔ رسول کریم علیہ السلام مسجد بیٹھے سی، مجمع گر سی، حضور پاک علیہ السلام نے بار بار کیا ہوا علیہ السلام ورحمۃ اللہ، لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ کہڑے سلام کا جواب دیتا؟ فرمایا یار خبیب تنیم پھانسی تے لٹکاتا گیا، وہ شہید ہو گیا۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وے ابو سفیان جڑا کافراں دا لیڈر سی نے آکھیا اور گل دس خبیب ایمان نہ دسی میں تیرا دل ہون چاہتا ہونا تے میں کس مصیبت پھس گیا، میں اپنے بال بچے چ آرام نہ بیٹھا ہوندا محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تو محمد ہی کیا کہ جویں مرضی لوگ کر دے، میں کس مصیبت پھس گیا۔ انہیں آکھیا ابو سفیان تینوں یار کون سمجھاوے کہ ایمان کی شایا، میں اگر زندہ ہوندا اور میرے سامنے میرے رسول دے پیراں کنڈا چپ جاندا تو انہوں برداشت نہ کر سکتا، تو گیا نا بھی میں آندا میری جگہ سے مارے جانے ڈاک کر لا جو تو کرنا۔ اور اس جڑے اشعار پڑھے دو امام بخاری نے بھی لست و بالی ہی نہ اقتل مسلم کہ جڑے پاسے مرضی مار کے مینوں سٹ دیو تے جویں مرضی بنیاں بوٹیاں اڑا دے، مینوں کہڑی فکر ہے، میرا رب دیکھ رہا۔ اے اس مرد مومن نے کیا کہ میں جو کچھ کیا ایک دن تانوں یاد آنا ہے تے میرا معاملہ رب دے سپرد ہے، تے رب جڑا اپنے بندیاں دے حالات نو ویکھدا اللہ فرماوندا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ فرعون اور ٹولے نے باقی سازشاں بڑیاں کیتیاں کہ انہوں نقصان پہنچے، کھلا ہاتھ بھی نہیں پا سکے۔ فرعون دے رشتے دار بڑا وڈا سی کہ بھی معمولی آدمی نہیں، یہ پیچھے بڑی دنیا قبیلے دی بغاوت ہی نہ ہو جائے، ڈر پردہ چالا کہ انہوں کسی جال پھسا کے ماریے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، جنیاں چالاں انہوں نے چلیاں اللہ تعالیٰ نے وہ برے اثرات تو اپنے بندے نوں بچا لیا، بگاڑ کچھ نہیں سکے وہ۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، تے فرعون اور دی جماعت جڑی انہوں پھر برے عذاب نے گھیر لیا۔ اگے پھر وہ سارا بیان اتنے نہیں ذکر، دنیا صورت پتا لگتا کتنا ایک گند اللہ نے کٹھا کیتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اپنی قوم نو لے کے رات ہی نکل جا، سارے ملک سے انہوں نے اطلاع بھیج دی، سارے ملک اسرائیلی کھل رہے کہ آ رات ہے قافلہ چلنا، اب اپنے سامان بن کے تیار رکھو، آگے سڑک سے مل دے رہا۔ 6 لاکھ بندہ کٹھا ہو گیا، اگے بحر کلزم آ گیا، پیچھے فرعون آ گیا، دن چڑھدے نوں لشکر چڑھ گئے، مگر ادھروں سورج نکلیا، ادھر فرعونی لشکر اگے سمندر، انہوں نے آکھیا موسیٰ انا لمدرکون، اسی ہن مارے گئے، کتنے لیا کے مروائے، یہ نہ سانوں تو مصر ہی رہن دینا، دکھ سکھ دی زندگی اسی کٹی جاندے۔ انہیں آکھیا انا معی ربی سیہدین، میرے نال آ میرا رب اور آپ پہ رستہ دسو گا، حکم آیا مار لاٹھی، لاٹھی ماری سمندر پھٹ گیا، اور اللہ آندا طریقن یبسا، رستہ بھی سکا نکلیا۔ ایسر سیدنا چلے آندے نہیں جوار پٹا سمندر چڑھ گیا اترے، اور طریقن یبسا بھی کہیں نکلے کہ سکے رستے، پھٹ گیا سمندر۔ پکانا کلو پھرکن کرتا ادھر ہر ٹکڑا پہاڑ انگ کھڑا ہو گیا، ادھر پانی وکھرا، وچوں دی سکیاں سڑکاں، لشکر لنگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دا خیال آ مارا مڑ کے لاٹھی سمندر مل گیا، لا لا نا نا اترو کے بہرا رہا سمندر نوں اسی طرح ہی رہن دی، یہ تے کام ادھورا رہ گیا، تسی تے بچ گیا، فرعون بھی بچ گیا، آن دے وچ بڑھ گیا وچے لشکراں، انا ہویا وچے گھوڑے دے وچے فوجاں، پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو۔ اللہ آندا سی اپنا سوچیا وچ لے آਉਣਾ، جدوں آ گیا پھر ڈبکیاں لگیاں، غرق ہویا۔ پھر قرآن میں سورہ یاسین یونس آਉਂدا کیا میں من لیا موسیٰ تے ہارون دے رب، اللہ نے کیا ہن بے ایمان ہے، ہن منن دا ویلا دفع ہو جا، ہن کوئی مندا پھر غرق۔ وہ فرمایا کہ وہ بندہ اللہ دا تے بچ گیا، بگاڑ کچھ نہ سکے۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فرعون نو آ کے برے عذاب نے گھیر لیا، نہ حکومت رہی نہ فوجاں رہیاں، غرق ہویا۔ اے آخری ٹکڑا جہد تے ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، تو بیان لمبا مگر اتنے ختم۔ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، ہن روزانہ صبح اور شام فرعون اور دی جماعت نو جہنم دے سامنے پیش کیتا جاتا۔
اے جڑے لوگ عذاب قبر دے مڑ کرن کئی جمپ ہے ہن کئی وچوں نکل آیا حدیثاں چوں نکل آیا نہیں عذاب قبر کوئی نہیں قیامت نو اے اللہ کی کہن ڈیا اور قیامت والا تے اگے آن ڈیا اے جڑا روزانہ کہ صبح اور شام ان کو جہنم کے سامنے سے گزارا جاتا ہے ہر روز بخایا جاتا ہے بیا ٹھکانا تھوڑا ظالم دے پترو اتھے آن والے جی تسی النار یوردون علیہا غدوم وعشیا صبح و شام جہنم تے پیش ہوندے ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اور قیامت دے دن جڑا نا اتھے پھر اسی حکم دیاں گے کہ فرعون دی ساری جماعت نو بہت سخت عذاب جڑا داخل کر دے اے اس دن آؤ گا سخت عذاب آج جین نہیں ارے حضور پاک نے پھر اسی کرتا صحیح بخاری چ گھر مرن والے نو صبح شام وہ ٹھکانہ وکھایا جاتا مومن جنت دکھایا جاتا روزانہ روز ان گزاریا جاتا کیا انعام ہے تیرے لیے تیار وہ بھی جنت مزے لے رہا یہ وہ ثواب ہے ہون نہ کر دیکھ رہا اور برا جڑا انہوں صبح شام وہ دوزخ دا ٹھکانہ دکھایا جاتا دونوں دیکھ رہے وہ خوش ہو رہا دوجا پہلا ہی مر رہا کہ ہن کی بننا مرنا یہ عذاب و ثواب قبر ہے جس لیے فرمایا فرعون اور دی جماعت نو صبح و شام جہنم تے پیش کیتا جاتا اور دن قیامت دے انہوں سخت عذاب تو مبتلا کریں گے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ اتھے پھر لڑائی ہوگی چھتر لیڈر ایک پاسے ہوگا جہدے پیچھے لیگ لگی سی وکھرے ہون گے جتیاں انہوں نے ماردا ہوگا انہوں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ لڑائی فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبًّا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ جڑے پیچھے لگے تھی نا زندہ باد ٹھیک ہویا جی ٹھیک ہویا ایک کہن گے حضور اسی تے تواڈے پیچھے لگے فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نصیب من اللہ اور کوشتے آگ دا عذاب جڑا ہے تو ساری جان چھڑاؤ چلو بالکل ختم نہیں ہو سکتا کوشتے مدد کر یار تو ایڈا پاورفل بنیا تھی سانو اس عذاب تو تھوڑا جا چھڑا قال الذین استکبروا انا کل فیہا وہ کہیں گے چھڑانا یار کی ہے سارے پھنسے پھرے بیٹھے ہیں تسی بھی پھنسے جے میں بھی پھنسیا ان اللہ قد حکم بالعباد اللہ بندیاں فیصلہ سنا چکا میں ان کی کرنا ہے تسی کرنا چپ کر کے ان پگھتے رہیے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ واہل بیت الطاہرین بسم اللہ اب چک لو وقت ہو گیا الحمدللہ کوئی میرے سامنے اباسی نہ لوے کوئی ایسی حرکت نہ کرے مرنا میں اٹھ کے انہوں اٹھا دوں بالکل خطبے میرے سامنے ایسا الرٹ ہونا چاہیے کہ میری طبیعتوں فارے نکل ذرا بدلی پائے گی بھی ستا پیا مینوں کی اس پھر مزہ رہ جانا الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اپنے دوست ہی تو انہوں نے آخیا بھی جڑا علامہ اقبال دی نظم دا بھی کوئی سناؤ اج دن بھی 9 تاریخ آ رہی تو کیا میں کہا یار ہوں تو مینوں تو سناؤن دینا جو میں سناؤنا تو انشاءاللہ اقبال بھی آ جاؤ گا اگلے جمعے انشاءاللہ اقبال دی ایک نظم جڑی وہ میں بیان کروں گا ہونا قرآن ہی ہے حدیث پاک ہی ہونی ہے مگر وہ مضمون جڑا وہ بیان بھی ضروری ہے تاکہ کچھ سانوں بھی پتہ لگے بھی دین کی ہے مگر ایک بات ضمن کہہ دیں کہ ایسیاں جماعتاں ایسے گروہ علماء دے جڑے آندے ساڈا سیاست نال تعلق نہیں انہاں تو اعلان برات کرنا چاہیے اللہ دے حضور معافی منگو کہ اللہ ایسے علماء نال ساڈا کوئی تعلق نہیں ساڈا اسی انہاں بالکل عالم نہیں منتے یہ دین دے دشمناں دے ایجنٹ ہے جس دین سیاست نہیں حکومت نو نہیں چھیڑنا ڈرائیونگ سیٹ تے بیٹھے نو تسی نہیں چھیڑنا جڑا گڈی نو چلا رہا پیچھے دعاواں کرن لگ گیا رو رو کے دعاواں تہجد دے ویلے ہاں یہو جیاں دعاواں اللہ نے کیوں سننی حکمران دے لیا ساری امت دا اگر وہ ٹھیک نہیں تو جنہ مرضی روک لا پاوے کعبے 45 منٹ دعا امام کعبہ ککھ نہیں بننا اس تو ایک کوئی کلمہ نہ بولے کہ ساڈا سیاست نال تعلق نہیں سیاست انبیاء دا کم کانت بنو اسرائیل تسوس عمر انبیاء صحیح بخاری مسلم انبیاء سیاست کرتے سی امت نو چلاؤندے سی اور یہی کام ہے اس تو یہ ٹھگ جماعتاں تو باخبر رہنا چاہیے مولانا دا کہ میری کتاباں کا اعلان کر دیا مولوی فقیر اللہ صاحب دا اشرف الواسی تاریخ دعوت عظیمت رائے کرمت الحق دوسری بہت ساری کتاباں مولانا دا اصل منشا کتاباں بھی بہت اعلیٰ پڑھنا ہی تعلق رکھ رہی جنہوں نے خاص طور پہ دعوت عظیمت لے کے پڑھی ہو تو من گیا انہوں نے آخیا مولانا اسحاق ساری کی عمر پر پیسے کھڑے ہو گئے ادھر دا کی پتہ رکھنا سی 1400 سال دین دا جھنڈا لے کے کہڑے کہڑے بندے کھڑے ہوئے جنہیں پرواہ نہیں کی ظالمہ دی دین انہاں پروں چلاؤں یہ پڑھ لیا کرو کتاباں تاریخ دعوت عظیمت
پہلی صدی تو شروع ہو کے سیدنا مشید کی تحریک تک لینی ہے، اور ایسے بندے نے لکھی ہے کہ یہو جہ بندے بھی روز روز نہیں پیدا ہوندے۔ آیا تو میں آیا اللہ کر اللہ دے موجزیاں چ ایک موجزہ سی سید ابو الحسن ندوی، او دا ایک لفظ جڑا سونے دے حرفاں نال لکھن دا ولی سی خدا دا، ایک کتاب اور دنیا بھی لو نال مولانا دی مدد دا بھی ایک بہانہ بالکل حقدار ہے۔ ہن بچی دی شادی بھی کرنا چاہتے، میں زیادہ انہوں دے بارے نہیں کہہ، میرے بھرا دی جگہ بچپن تو میرا ساتھی ہے، میں کہاں تے میرا اپنے حق کی کہنے والی گل، مگر میں تمہیں دس دیتی ہے بھائی بچی دی شادی واسطے بالکل اس لائق ہے تسی انہوں نے تعاون کرو۔ اس تو جڑے لوگ اپنے طور سے چپ کر کے تعاون کرن گے وہ انہوں دا احسان میرے ذمہ ہے، بالکل میرے نال نیکی کرن گے، مولانا دا حق ہے، بالکل مسکین ہے، کتاباں دی آمدنی کی ہے، 2-4 کتاباں وگیاں، یہ خیال کرنا اور تسی علیحدہ مل کے نا اپنی طرف انہوں نے پیشکش کرنی ہے، یہ انشاءاللہ تہاڈی دنیا آخرت دی بہتر ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔